اب طواف کے بارے میں چند ایک باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ طواف ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، تو نماز میں انسان اپنی آنکھوں اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں بھٹکا سکتا کہ کھڑے نماز میں اور دائیں بھی دیکھ رہے ہیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ اسی طرح طواف کے دوران بھی نگاہیں نیچی رہیں، بیت اللہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا۔ طواف میں نہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہونا چاہیے، نہ طواف میں بیت اللہ شریف کی طرف پشت ہونی چاہیے، بلکہ اگر آپ چل رہے ہیں اور پیچھے سے ریلا آیا اور آپ نے 2-3 قدم اس طرح چل لیے کہ جس میں آپ کا رخ بیت اللہ سینہ بیت اللہ کی طرف تھا، تو وہ 3 قدم طواف میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس کا ایک حل ہے، یا تو پیچھے لوٹیں 3-4 قدم اور وہاں سے پھر صحیح رخ سے چلیں، تو یہ پیچ لگ جائے گا، جوڑ لگ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے اور آگے جا رہے ہیں تو آپ پھر اس شوط کو گنے ہی نہ، ایک چکر اور زیادہ لگا لیں، پھر جا کے چکر مکمل ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی کھڑا ہو گیا طواف میں ایک جگہ اور کھڑی حالت میں اس کا فرض کرو اگر سینہ بھی ہو گیا پھر اس نے رخ بدل لیا تو طواف خراب نہیں ہوتا، اس سے چلنا نہیں ہے، چلتی حالت میں ایسا نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ جب ہم استلام کریں گے تو اس وقت تو پھر سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت ہم چل تو نہیں نہ رہے ہوتے، اس لیے اگر استلام کر کے پھر رخ موڑ کے پھر چل لیا تو ہمارے طواف پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو چونکہ مسئلے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو دیکھا میاں بیوی طواف کر رہے ہیں تو بیوی نے خاوند کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا خاوند نے بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ طواف عبادت ہے، جیسے نماز میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پڑھ نہیں سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح طواف کے دوران ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا، جسم کو ہاتھ لگانا، چاہے کپڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں خاوند کو چاہیے کہ رومال اپنے رکھ لے ہاتھ میں اور رومال کو بیوی پکڑ لے، اگر ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنا ہے تو کپڑا پکڑ لے جسم کو پکڑنے کی بجائے، اور اسی طرح خاوند بھی بیوی کے جسم کو ٹچ کرنے کی بجائے اس کے برقعے کو چلو پکڑ لیں یا کوئی کپڑا پکڑ لیں، تو مقصود سمجھ لیں کہ عبادت ہے، اور عبادت میں کامل توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تو پھر بات بنے گی۔ اور آج کل کے نوجوان تو ایسے ہیں، طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سیل فون پہ اپنے پیاروں سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اچھا اب میں حج اسود پہنچ گیا ہوں، میرا 5واں چکر ہے، ویسے آج رش بڑا ہے، عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، ویسے یعنی ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ طواف بھی کر رہا ہے اور کمنٹری بھی سنا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ایسا طواف تو قابل قبول نہیں نہ ہوگا۔ تو طواف میں اپنے فون بند کریں، اللہ میں نے سب سے اپنے تعلق کو اس حالت میں کاٹ لیا اور آپ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف میں افضل ہے دعا مانگنا۔ افضل کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کلمے کا ورد کر رہے ہوتے ہیں اور کئی تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑی اعلیٰ عبادت ہے، کلمہ افضل الذکر ہے، مگر جب مانگنے کا وقت ہو تو پھر مانگنا زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے طواف میں اگر تو کتابیں دیکھ کے پڑھنے کی عادت ہے تو پڑھ لیجئے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ کتاب دل پڑھیے اور دل پہ جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ اللہ سے مانگیے، وہ اللہ سے مانگیے۔ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی اپنی زبان میں مانگیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا دعائیں مانگے؟ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ موقع کے مطابق اگر کوئی بات کی جائے نا تو وہ سونے کی ڈلی کی مانند ہوتی ہے، اور کئی دفعہ موقع کے مناسب کوئی بات کر دی جائے تو دوسرا بندہ اس کو جلدی مان لیتا ہے۔
اسی طرح دفتر میں جو کلرک حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے افسروں کے موڈ کو دیکھتے ہیں، اور جب ذرا اچھا موڈ ہوتا ہے تو فائل آگے پیش کرتے ہیں کہ اب اس پر سائن ہو جائیں گے. اور گھروں میں بیویاں اپنے خاوندوں کے موڈ دیکھتی رہتی ہیں، جب ذرا دیکھتی ہیں کہ ذرا خوشگوار موڈ ہے اب وہ اپنی ذہن میں رکھی ہوئی بات پیش کرتی ہیں، اچھا مجھے تو یہ کام بھی تھا، اور ان کی باتیں مان لی جاتی ہیں. تو بر موقع کی ہوئی بات جس طرح بندے مان لیتے ہیں، تو اگر بر موقع بات اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو اللہ بھی قبول فرما لیتے ہیں. اب اس کی دلیل قرآن مجید میں سے سنیے. قرآن عظیم الشان. بی بی مریم بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام سالوں دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد دے، بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، مگر قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے. مریم کو بے موسم کے پھل کھاتے دیکھا تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے ملے؟ مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. جب اس نے کہا اللہ کی طرف سے ہے تو اس موقع پر ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتے ہیں، میں بھی بوڑھا ہوں، مجھے اس بڑھاپے میں بھی اولاد جیسی نعمت بے موسم کا پھل اللہ مجھے بھی عطا کر دیتے ہیں. انہوں نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. دیکھا فوراً دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ موقع کی بات اللہ کے ہاں جلدی قبول ہو جاتی. اس لیے جو یہ مسنون دعائیں ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں، ان کا حسن یہی ہے، ان کی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت کی دعائیں مانگی. مثلا شکل دیکھی تو دعا مانگی، اے اللہ جیسے تو نے میری شکل کو اچھا بنا دیا، اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اس لیے مسنون دعاؤں کی بہت پابندی کرنی چاہیے. اب ہمیں کیا پتا کہ اس موقع پہ کیا دعائیں مانگنی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے ہدایت مانگے نا، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، عزیز اقارب کے لیے، پوری امت کے لیے. میرے رزق میں برکت، عمر میں برکت، مال میں برکت، اللہ میرے صحت میں برکت، میرے فیصلوں میں برکت، ہر چیز میں برکت عطا کر دیجیے. اولاد میں برکت، دین میں برکت. اللہ ہمیں نفس کی خباثتوں سے امن دے دیجیے، شیطان کے ہلاکت خیز حملوں سے امن دے دیجیے، حاسدوں کے حسد سے امن دے دیجیے، دشمنوں کی دشمنی سے امن دے دیجیے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی امن دے دیجیے، اور اے اللہ دنیا کے ہر خوف سے امن دے دیجیے. میرے مولا ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی امن عطا فرما دے. اے اللہ ہم آئے تو آپ ہی کی خاطر یہ عمل کرنے ہیں، اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو معاف کر کے اس عمرے کو فقط اپنے محبت کے لیے، اپنے لیے اس کو بنا لیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ آنا سفر بیکار نہ گزرے. اے مولا بڑی دور سے آیا ہوں، اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں. مولا آپ کو منانے کے لیے، آپ کو پانے کے لیے آیا ہوں. اپنے عمرے کے عمل کی قبولیت کی اللہ سے دعا مانگیں. آپ اس طواف کے اندر جتنا بھی مانگیں گی تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، محرم بندے کو چاہیے کہ وہ جب تک احرام اتر نہ جائے اس وقت تک بیت اللہ شریف کے ساتھ نہ لپٹے. احرام والے بندے کو وہاں نہیں جانا چاہیے. لوگ بھی خوشبو لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کی دیوار پر بھی خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے حالت احرام میں کوئی چلا گیا اور اگر خوشبو لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے.
اس لیے محرم کہتے ہیں احرام کی حالت میں جو ہو. تو محرم بندے کو چاہیے کہ وہ جب تک احرام اتر نہ جائے اس وقت تک بیت اللہ شریف کے ساتھ نہ لپٹے. اگر احرام اتار لیا اب ماشاءاللہ جتنا موقع ملے. ہمارے بڑے بوڑھوں کو گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے لیکن قبولیت دعا کے مقامات کا پتہ نہیں ہوتا. اتنی یعنی لا علمی اور جہالت کا وقت آ گیا کہ ایک بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ نے عمرہ کر لیا؟ کہنے لگا ہاں میں نے کوٹھے کے 7 چکر تو لگا لیے. کوٹھے سے مراد بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کے 7 چکر لگا کر وہ سمجھا کہ میرا عمرہ مکمل ہو گیا. نہ سعی کی نہ کچھ اور کیا، اور بال بھی کٹوا لیے، کپڑے بھی پہن لیے. تو اتنی لا علمی کا وقت ہے. اس لیے یہ سفر کرنے سے پہلے خود بھی علماء سے سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سفر کے دوران بھی ایسے لوگوں کا ساتھ ہو کہ جو وقت پڑنے پر انسان کو مسئلہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. دیکھیں نا، کام تو ہم نے کیا اور مکمل نہ کیا تو پھر ہمارا اتنا مال پیسہ وقت قربان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مسائل کو سامنے رکھیں، خود بھی پڑھیں اور علماء سے پوچھتے بھی رہیں.